تو جیسے گزشتہ بیان میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر جو روشن ہوتا ہے وہ خود اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں کمال جو ہوتا ہے وہ سورج کا ہوتا ہے، اس کی روشنی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ میں روشن ہو رہا ہوں، میں اپنے کمال کی وجہ سے روشن ہو رہا ہوں، تو پھر سورج کہتا ہے کہ ذرا شام ہو لینے دو اور میں ڈھلنے دو، تو میں اندازہ ہو جائے کہ اس مقام پہ جو روشن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے۔ ایسی جو ہے ہر لوگ میں ایسے دور موجود ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شریعت کے پردے میں ڈھانپ لیتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو بہت کامل اور ہمارے اعمال تو بہت افضل ہیں، لیکن ان کی مثال جیسا بھی ذکر آیا تھا کہ ان کی مثال اسی گیدڑ کی طرح سے کہ جو رنگ کے ڈبے میں گر جاتا ہے اور اپنے آپ کو مور کہتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس کا اثر روپ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جو ہے وہ دلدلہ آئے گا اور زمین کو جھنجھوڑے گا، تو وہ زمین جو ہے ایسے لوگوں کے تمام تر اعمال کو نکال کر باہر رکھ دے گی، اور ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سجدے اخلاص سے کیے گئے ہیں یا یہ جو اعمال ہیں وہ تکبر میں کیے گئے۔ ریاکاری یہ اخلاص کے ساتھ ہیں، معیار خداوند متعال کے مطابق ہیں، یا ریا ہے؟ جبھی قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ ریائی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سطحی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ کا جو حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے نمازیوں پر اللہ نے کیا کیے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ وہ دکھاوے کی نماز ہے۔ تو پیمانہ کیا ہوگا پھر؟ اس پہ دکھاوے کی نکل کر اخلاص کی طرف آنے کے لیے کس کی صحبت ضروری ہے؟ جو پیور انداز میں نہیں گزارتے ہیں، پیور انداز میں گفتگو کرتے ہیں، پیور انداز میں عبادت اس معیار کے مطابق عادتاً نہیں کرتے بلکہ صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ جی اور کیا؟ تو عامر خان تو اسی دائرے میں ہو کے رہے ہیں کہ ہم کامل ہیں، لیکن جو در حقیقت میں کامل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وہ پھر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی اس تک مولا روم بن ہی نہیں سکتے تھے کہ جب تک انہوں نے شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کی۔ ایسی جب ابو جہل کا وقت تھا تو وہ ابی الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا، عمر بن حشام اس کا نام اور ابی الحکم اس کا لقب اس کو حاصل ہوا تھا۔ بڑے بڑے فیصلے وہ کرتا تھا، لیکن جب اس نے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھا تو اللہ کے نبی کے زبان اثر سے صرف ایک مرتبہ ادا ہوا، ابو جہل۔ تو جہالت کا باپ ابو جہل، جہالت کا باپ، وہ اپنے آپ کو ابی الحکم سمجھ رہا تھا، وہ ابی الحکم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے فیصلہ کیا کہ تم کیا ہو؟ تم جہالت کے باب ہو۔ بظاہر تم نے اپنے آپ کو ابی الحکم بنایا ہوا ہے اور معاشرے میں تم مشہور بھی ابی الحکم کے نام سے ہو، مگر کیا ہو؟ تمہارے اندر، تمہارے وجود میں صرف جہل ہے، جہالت ہے۔ اور جہالت کیا ہے؟ خدا سے دوری جہالت ہے، اللہ کی پہچان نہ رکھنا جہالت ہے، اللہ کے دوستوں کی پہچان نہ رکھنا جہالت ہے، اور جو جہالت کے اس مکروہ عمل سے نکل جاتے ہیں، دور سے نکل جاتے ہیں، وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے زبان اثر سے ابو جہل ادا کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے ابو جہل سے تمام تر توفیقات جو ہے وہ سلب کر لیں، اور پھر اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جس کو وہ روشنی سمجھتا تھا، جس کو وہ روشنی کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو جو ہے وہ اندھیرے میں بدل دیا، اس کی زندگی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کے وہ تاریک رات جیسے ہو گئی۔ اور دوسری جانب ایک غلام کا معاملہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے کہ اے بلال تم اذان دو، مجھے تمہاری اذان سے سکون ملتا ہے۔ اور گزشتہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ذکر ہے عبداللہ بن سعد ابی سرا کا، کہ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک برابر ہیں، ان کو بھی وحی آ رہی اور یہ تو مجھے بھی آ سکتی ہے، تو اس وقت جو ہے ان کو سخت سزا دی گئی، ان کو تھوڑا دور کر دیا گیا۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تم زنجیروں میں پھنسے بھی ہو تو تم فریاد کرو، کیونکہ اللہ فریاد کو سننے کیا بات، خوبصورت بات، بہت بالکل۔ اور پھر ایک جانب مولانا روم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم بت پرست بھی ہو، اگر تم فاسق بھی ہو، تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔
تو جب آپ نے پھر دور کیا گیا اور آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرا آخری عمل جو ہے صلاۃ فجر کا عمل ہو، تو پھر آپ کا یہ عمل بھی جو ہے رحمۃ للعالمین کی وجہ سے جو ہے قبول ہوا۔ تو آج کے وقت میں بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روشنی وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، جبکہ یہ سب جو ہے رحمۃ للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہمارے حصے میں شامل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان پر اس وقت تک عذاب لا ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ تو یہ جتنی بھی روشنیاں، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، اتنا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ صحیح، خوبصورت بات جی، صحیح، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ابھی آپ نے جو شعر کا ترجمہ پڑھا جو ادا ہوتا ہے بارہا، گفت حق گر فاتقی و اہل صنم، اللہ فرماتا ہے، مولا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گفت حق گر فاسقی و اہل صنم، اگر فاسق بھی ہو، اہل صنم بت پرست بھی ہو، چوں مرا خوانی اجابت ہو کنم، اگر مجھے پکارو گے کتنا مہربان ہے وہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم نے پوری زندگی ویسے گزاری اور کبھی اللہ کی بخشی ہوئی توفیق تم نے اللہ کو پکارا تو اس پکار کی لاج رکھتا ہے وہ۔ گفت حق غیر فاسقی و اہل صنم، چوں مرا خوانی اجابت ہو کنم، جب تم مجھے یاد پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ غنی، اتنی زبردست خوشخبری۔ ہاں، تو ہونا یہ چاہیے کہ لمحہ لمحہ اس طرح گزارا جائے۔ کہیں جاپانی لٹریچر میں نے کبھی بہت پہلے پڑھا تھا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے کہ سوری کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب عام محبت میں، جنسی محبت میں، لوگوں کے درمیان محبت میں یہ عمل ہے کہ ایسے کی جائے کہ سوری نہ کہنا پڑے، اتنی احتیاط کی جائے، تو اس کے معاملے میں پھر کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ ہم غلطیاں کرتے جائیں، ہم حد سے تجاوز کرتے جائیں یقین کے ساتھ، ہمیں یقین اندر ہو کہ ہم بس وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب حد سے تجاوز کریں گے تو توبہ کی توفیق بھی پھر وہ کیا اس نے توبہ کی توفیق چھین نہ لی دیگر اقوام سے؟ ابو لہب سے اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی، عاد و ثمود و نمرود کی قوموں سے اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی، قوم لوط سے اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی۔ تو یہ اس بات کے سارے کلات کو جب بیان کے بعد میں اپنے معاملات میں سرحد کو تو خیال آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے تو یہ ہمارا خیال ہے، اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی ہے کہ اگر توفیق چھین لے گا تو پھر وہ زندگی میں ہمارا وقت آئے گا ہی نہیں، تو بہتر ہے کہ اس کو پھونک پھونک کے گزارا جائے اور اسی انداز میں اپنے آپ کو سنوارا جائے، نکھارا جائے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ بیان میں ذکر آیا، صحابی کا ذکر آیا عبداللہ بن سعد ابی سراح کا، جو قبل حضرت عثمان غنی کاتب وحی تھے، اور ایک موقع پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کتابت کے سلسلہ جاری تھا، تو کچھ الفاظ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے لکھ لیے جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی اس کو اس طرح سے آپ لکھ لیں، جس سے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہی تو مجھ پہ بھی آ سکتی ہے، اور وہی کون سی اتنی، نعوذ باللہ، کہ وہی اتنا بڑا کون سا عمل ہے، یہ تو جو میں نے کہا وہی بن گیا۔ تو نبی کی برابری کی سوچ ان کو کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ایک سخت ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور پہلے مرحلے میں وہ اللہ کے نبی اور اسلام سے دور ہو گئے، اور اگلے مرحلے میں جب حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا، اور انہوں نے ایک خاص دعا ادا فرمائی کہ اللہ جو میرا آخری عمل ہو فجر کی صلاۃ فجر ہو۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ بیان میں آپ نے ایک پوائنٹ بہت اچھا جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ اگر لوہا آگ میں ہوتا ہے
تو اس کے اندر آگ جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں لیکن وہ آگ نہیں بن پاتا. تو کرے بات جی. اسی طرح اگر کوئی گھر روشن ہے اور روشن دان سے روشنی آ رہی تو وہ گھر کا کمال نہیں ہے روشن ہونا, وہ سورج کی وجہ سے روشن ہے. صحیح 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 صحیح. مسیح شریف کی ایک حکایت ہے جس کے اندر ایک گیدڑ جس کے اوپر رنگ گر جاتا ہے صحیح صحیح تو وہ اپنے آپ کو مور سمجھنا شروع کر دیتا ہے, لیکن جب بارش ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے رنگ اترتا ہے تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا کوئی کمال نہیں تھا, وہ صرف اس رنگ کا وقتی کمال تھا جو اس کے اوپر آیا ہوا تھا. صحیح ٹھیک ہے. کنیکٹیوٹی ہے اس میں رابطہ ہے بالکل, رابط ہے بالکل جی. جو جن کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. آپ نے گزشتہ محفل کے بالکل اختتام میں فرمایا اگلی محفل کا کہ بلم باؤد کا ذکر آئے گا. تو جب بلم باؤد ایک مستجاب الدعوات انسان تھا, جب اس کو لوگوں نے گمراہ کر دیا تو اس کے دل میں یہ گمان آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن جو کی بات ہے نا کبھی نزدیک میں ہوگا یہ جا لیکن جو اس کی خاصیت تھی, جو اس کی دعائیں قبول ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی, اور جب وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ اب اس کی جو زبان کا اس کا کنٹرول ہے وہ بھی اللہ اس سے چھین لیتا ہے. اسی طرح ایک کافی کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک انسان ہوتا ہے جس کو بہت مشکل میں ہوتا ہے اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس تشریف لے کے جاتا ہے, تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جب مال ختم ہو جاتا ہے بانٹنے کو تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنی بکری اس کو دے دیتے ہیں. تو اس کے جو حالات ہیں وہ بدل جاتے ہیں, جبکہ ایک بزرگ نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ تمہارے حالات کبھی بھی بدلیں گے نہیں. جب اس کو بزرگ پھر سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے حالات تو بدل گئے, آپ نے کہا تھا میرے حالات کبھی بدلیں گے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم نظام الدین اولیاء کی بکری ان کو واپس کر کے آؤ, پھر تمہارے حالات دیکھیں گے کیسے ہوتے ہیں. تو اہل اللہ سے نسبت جوڑنے سے ان کی جو دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قدر کرنے سے اللہ ایسے قسمت بدلتا ہے کہ انسان کو ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ اپنی نسبت ان سے جوڑو وہ جاگے ہوئے ہیں اور وہ منزلیں طے کر چکے ہیں, وہ تمہیں منزلیں آسانی سے طے کروا دیں گے جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور کہیے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. کئی حوالے آئے گئے, اس کا نشستوں کے حوالے بھی آئے گئے. مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی میموری میں جیسے جیسے یہ انفارمیشن اسٹور ہوگی تو بہت سی وہ انفارمیشن جو ہمارے لیے اہم نہیں ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ ہٹ جائے گی, اس کے یہاں پہ پازیٹیو میسیج آ جائیں گے. جگہ ہمارے موبائل میں نہیں ہوتا کہ ہم جو ہمیں ڈیلیٹ کرنے ہوتے ہیں نمبرز یا پروگرام یا میسیجز وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اسپیس بنتا ہے. بچہ اب جانتا ہے کہ اب تک نسل در نسل جو انفارمیشن ہمارے حصے میں تھی اسی کو ہم سینے سے لگائے چل رہے تھے, مگر جب اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو ایسے سبب بن جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے دائرے جو ہے مٹ جاتے ہیں ہو جاتے ہیں, اور اس کی جگہ پہ بڑی انفارمیشن وہ جگہ بنا لیتی ہے جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے کارآمد ہوتی ہے. تو یہ جو مشق ہے, یہ جو ٹریننگ ہے, یہاں جو بات ہو رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بہت سے نئے کھانے دریافت کریں, کیونکہ 800 ٹریلین سیلز کے ساتھ ہمارا دماغ ہے. 800 کھرب ابھی تک کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارا یہ دماغ جو ہے یہ چھوٹا سا 1 پاؤنڈ کا, اس میں 800 کھرب خلیات ہیں. جو انسان جو اب سم بنا رہا ہے کہتے ہیں جی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے, اتنے جی بی, یہ بات تو ایسے میں آ گئی. تو ہمارے ذہن جو اللہ نے ہمارا دماغ بنایا ہے اس میں 800 کھرب خلیات ہیں, اور ہر خلیہ
اگر ایکٹیو ہو جائے تو انسان کی جو فضیلت اسی وجہ سے وہ کرمنا بنی آدمہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم اولاد آدم کو فضیلت دی ہے، وہ فضیلت اس کی قرب الہی کی منزل طے کرنے کی بات کا نام ہے۔ جیسے جیسے ہم قرب الہی کی منزل طے کرتے ہیں، ہمارے اندر سے چھوٹی چھوٹی جو ہماری خواہشات کی، ہماری خاندانی جینیٹک کوڈ کی جو چیزیں ہیں وہ ہٹ جائیں، اور اس کی پہ بہت زبردست انفارمیشن وہ آ جائے جو اہل اللہ کے حوالے سے ہو، جو فضیلت آدم کے حوالے سے ہو، جو اللہ کے محبوبین کا مقام و مرتبہ ہو، یہ جگہ گھیرتی جائے گی۔ جب وہ گھیرتی جائے گی تو وہ اگر ہم ابراہیم سے جڑتے چلے جائیں، ہم ایوب سے جڑتے چلے جائیں، ہم اسماعیل سے جڑتے چلے جائیں، ہم ہاجرہ کو یاد کریں، تو یہ جو دہرانا ہی ہے۔ اب 5 وقت کی صلاۃ کی بات کرتے ہیں، 5 وقتہ صلاۃ میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں گریجولی وہ جگہ بنتی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کا ذکر، ان کا تقارب، ان کی قربت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کتنی زبردست بات کی معروم نے کہ 100 سالہ بے ریا عبادت جو اس دور میں بھی اگر ہو رہی ہے تو اس سے بہتر وہ چند لمحات ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا سورس آف انفارمیشن آپ کے حصے میں آتا ہے اور آپ کے اذہان کو، آپ کے قلوب کو متاثر کرتا ہے، جس نتیجے میں آپ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی چاہت کے تحت پازیٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں منظرنامہ نہ صرف آپ روشن ہو جاتے ہیں، ماحول کو بھی روشن کرتے ہیں۔ تو رب کریم سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اپنی رائے کو ان سے مقدم نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ حضرت عبداللہ بن سعد اللہ کے نبی کی بات سے پہلے اپنی رائے دی انہوں نے، اور انہوں نے یہ جانا کہ اللہ کے نبی اور نے ہمیں خود ہم دونوں ایک جیسے، اور مجھ پہ بھی وہی آ سکتی ہے۔ تو رب کریم نے ان کے دل کی اس ٹیڑھ پن کو جو ہے وہ دیکھ لیا، اور جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بتا دیا وحی کی صورت میں کہ ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے۔ جب ان کے دل پہ یہ خیال آیا تو اللہ نے ان کو پھر عذاب ان پہ نازل کیا، ان پہ سختی آئی، کیونکہ جو دل سے بدبو یا منہ سے بدبو نکلتی ہے وہ سونگھ لی جاتی ہے۔ جس طریقے سے مسلم میں بھی حکایت ہے کہ اس ہتھنی نے بھی ان کے منہوں کو سونگا اور اس کو ہر بندے کو سزا دی۔ تو اللہ کے نبی کی بھی جو بات کے اوپر، ان بھائی کے اوپر عبداللہ بن ساتھ میں جو ٹیڑھپن آیا تو اللہ کے رسول پہ عذاب آیا اور وہ دین سے خارج ہو گئے۔ ابھی بیان ہوا تھا پچھلے دنوں کہ شیر نے لومڑی اور بھیڑیے کی فکر کو پڑھ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے بیان ہوا ہے کہ وہ جو سوچ رہے تھے وہ اس کو معلوم ہو گیا، شیر کو معلوم ہو گیا، جو سوچ رہے تھے وہ معلوم ہو گیا کہ یہ لطافت کی منزل ہے۔ اس بات کو اس دور میں ہم سمجھیں تو مشائخ کبار کی صحبت اٹھانے والوں پر یہ لازم ہے کہ اگر تم کسی کمشنر سے ملنے جاؤ، ڈپٹی کمشنر سے ملنے جاؤ، کسی سی او سے ملنے جاؤ تو اپنے لباس کو اچھا کر کے اور پرفیوم لگا کے جاتے ہو، مگر تم اہل اللہ کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دلوں کی نگہداری کرو۔ کیا زبردست بات کی ماں نے، وہاں جاؤ تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خوش لباس ہو کر آئیں، مگر اہل اللہ کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کی نگہداری کر کے جاؤ، کیونکہ وہ دلوں کے خیالات کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتنا لطیف زاویہ ہے کہ اس شخص نے، اس کاتب وحی نے سمجھا کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ہر دور کے لیے یہ بات ہے، اس وقت سے لے کے اب سے لے کے قیامت تک، کہ جو اہل اللہ کی نسبت اور صحبت اٹھا رہے ہیں ان پر لازم یہ بات ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، حدوں میں رہیں، وہی ان کی بچت کا راستہ ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نکال دیے جاتے ہیں، باہر کر دیے جاتے ہیں۔ جی مکمل کے بعد تو حضرت عبداللہ بن سعد نے اس وحی کے بارے میں یہ خیال کیا جس پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں یہ پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور انہوں نے خود سے اس کو مشابہ کیا کہ میرے پر بھی وحی آ سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ابلیس لعین نے یہ جانا کہ آدم و مجھ میں کیا فرق ہے اور میں اس سے افضل ہوں، میرا مقام اس سے افضل ہے۔ جب کسی شخص کے اندر یہ بات داخل ہو جائے کہ میں فلاں شخص سے، یہ فلاں شخصیت سے افضل ہوں، تو اس کے اوپر لازمی کہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے۔ جس طریقے سے اس دور میں بہت سے لوگ یہ سمجھ نظر آتے ہیں کہ ہم نبی ہمارے جیسے تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ پھر ان کی گردنوں کو میں ماروں گا، کہ اگر وہ یہ سوچیں گے کہ اور آپ کی شان میں گستاخی کریں گے تو ان کی گردنوں کو پھر معروف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو ہر کے در مکرے تو دارت دل گرو
गर्द नशरा मन जन्म तो शाद रहो। वो फरमाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे को घटाते हैं या उनके साथ चालबाजियाँ मक्कारियाँ करते हैं, उनके कलाम, उनके मकाम, उनके मामलात में उलझने पैदा करने की सूरत कोशिश करते हैं, हर दौर में कर रहे हैं लोग। तो उसके नतीजे में अल्लाह फरमाता है कि आप परेशान ना हों, दिल छोटा ना करें, अपने दिल को संभालें, उनकी गर्दनों को मैं तोड़ूंगा। तो ये एक ज़बरदस्त डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जो अल्लाह की तरफ से सआदत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वैसे अल्लाह के नबी का कोई फर्जंद नहीं है। मा काना मोहम्मदन अबा अहदिम बिर्रजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वह खातमुन नबिय्यीन हैं और वो बच्चे हैं उनके। बेटा हमारी निस्बतें चलती हैं बेटों से। अल्लाह ने इस मामले में डिफरेंशिएट किया अल्लाह के नबी के, अल्लाह के ने अपने नबी को कि आपकी औलाद नरीना दुनिया में नहीं है, मगर अरबों मुसलमान हैं जो उनके उस पर हैं, दीन पर हैं, उनकी मोहब्बतों में हैं, और जो उनकी मोहब्बतों में है वो महफूज है, और जो उनसे रोगर्दानी कर रहे हैं वो क्या है दुनिया में देख लें। इस वक्त का मामला बिल्कुल इसी तरह से है। जो दावाई मोहब्बत कर रहे हैं और वक्त इम्तहान में पूरे नहीं उतर रहे हैं वो एक तरफ हैं, और एक तबका वो है जो अपने आप को तमाम तर मामलात में उनकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, वो सुरखरू है। अब उसको माने ना माने ये हमारी कशफहमी कहलाएगी, मगर हकीकत 2026 में ये दिखाई जा रही है कि खातमुल अंबिया का ऑपरेशन रूम बना के लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने नाम ही रख दिया कि ये जो यहाँ से अब ये हमले हो रहे हैं अल्लाह के बागियों पर, इस जगह का नाम खातमुल अंबिया है। कितनी बड़ी बात है अगर सोचा जाए, गौर किया जाए कि एक तरफ वो कौमें जो दूसरी कौमें हैं वो दावा मोहब्बत में हैं, मगर हकीकत किस तरफ है वो नज़र आ रहा है। जी मुकम्मल तो इसमें बात बहुत खूबसूरत ये है कि अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब आया, मगर आपकी ज़ात इतनी रहम वाली है और कि आपने फ़तह मक्का के टाइम पे जब वो आए तो आपने उनकी तौबा को कबूल भी किया, और वो दोबारा उनके हाथ पे दीन भी कबूल किया, और उनको फिर वो तरबियत मिली कि उन्होंने आखिर में दुआ भी की कि वक्त फजर मुझे जब भी मुझे वक्त मौत आए या विसाल हो मेरा तो वक्त फजर आए। तो जो शख्स भी हर मेरा आखिरी काम कल जो गुफ्तगू हुई मेरा आखिरी काम सलात फजर की अदायगी हो, तो फिर यही हुआ, दुआ मुस्तजाब हुई, दुआ कबूल हुई, सलात फजर अदा की। हालत सलात के बाद उन पर वो कैफियत तारी हुई जो विसाल की कैफियत, जो इंतकाल की कैफियत है कि उनकी आरज़ू पूरी हो गई कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी अमल, पहले जो अमल किया था उसने तो बर्बाद कर दिया, जो पहले सोचा था पहले किया था वो सब उल्टा सीधा हो गया। बाद में क्या दुआ की, तौफीक अल्लाह ने बख्शी कि अब मेरा आखिरी काम जो है मेरे रब के आगे सजदा रेज़ होना है, और सजदा रेज़ हुए और मुंतकिल होने की कैफियत पैदा हो गई। बिल्कुल इसी वजह से अगर शेख कामिल आपके मामलात पे तवज्जो करते हैं और आपके ऊपर कभी भी कोई सख्ती करते हैं तो वो आपके अपने उसके लिए होते हैं, बेहतरी के लिए होता है। और अगर वो बज़ाहिर जैसे कि आपने उसमें अयास का वाक़या भी था कि एक दफ़ा महमूद जो एक फल जो है काट कर अयास को दे रहे थे और वो मुसलसल खाते जा रहे थे। जब उसका आखिरी पीस उन्होंने अपने ज़बान पे रखा तो वो बहुत इंतहाई कड़वा था। तो जब उन्होंने पूछा कि अयास मुझे बता देते कि ये इतना कड़वा है तो मैं तुम्हारी को पेश ना करता, ठीक है, जब ज़िंदगी भर आपने मुझे इस पर इतनी नवाजिशात की है तो अगर एक वक्त में आगे मुझे कुछ कड़वा फल मिल जाएगा तो इस पर शक्वा कर बैठो। तो इसी तरीके से पीरे कामिल जो मुसलसल आप पर मेहनत करता है, आपको संवारता है, अगर किसी वक्त अगर कोई चीज़ पर शिकवा ना करो और उसको तहम्मुल से गुजारो तो उसके बाद बहुत सी बेहतरियाँ तुम्हारे लिए छुपी हुई है। घर बहर ज़ख्मे तो पुर कीना शवी, हर बात पर अगर तुम कीने से भर जाओगे तुम महसूस करोगे, अपनी हद तक महसूस करोगे, बेइज्जती महसूस करोगे। और फरमाते हैं घर बाहर ज़ख्मे, हर छोटी बड़ी कट पर तुम रोना चिल्लाना शुरू कर दोगे। आज कुजो अभी से कल आईना शिवी, बग़ैर मझाए के तुम आईना कैसे बनोगे? ये आईने जो बन रहे हैं इंडस्ट्री में ये इस दौर के आईने, उस दौर में लोहे को मांझ कर आईना बनाया जाता था जिसमें शबी शक्ल नज़र आती थी। उस दौर के अशार हैं ये कि घर बाहर ज़ख्मे तो पुर कीना शवी, आज कुजो बे सैखल किए बग़ैर तुम आईना कैसे बनोगे। अब हम अपने जीनियाती कोड मौरूसी असरात के साथ बहुत सारी ख़राबियों के साथ अल्लाह से जब मिलते हैं तो हर बात पर वो हमें जाकर टोकने लगते हैं तो हमें बुरा लगता है कि यार ये क्या बात हुई, हर बात पे यार टोकते हैं हज़रत जी। तो वो तुम्हारी मजहाई करते हैं और मजहाई में तकलीफ़ होती है। जब तकलीफ़ होती है अगर तुम सब्र से गुजर जाओगे, अस कुजा बेसैखल आईना, तुम्हें वो आईना बनाना चाहते हैं
اور تمہارے اندر جو ٹیڑھپن ہے، تمہاری نسل در نسل جینیٹک کوڈ میں جو خرابیاں تم لیے گھوم رہے ہو، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو اس میں جو تکلیف ہوگی، اگر تم اس تکلیف کو سہ جاؤ گے، خوشخبری کیا ہے؟ پھر خوشخبری کیا ہے؟ صبر کر جاؤ گے تو خوشخبری کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں روزے والے کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ کے ساتھ ہوں، میں حاجی کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں، اسے معروف فرماتے ہیں صبر سے بڑا کیمیا، صبر سے بڑا جوہر اللہ نے بنائے نہیں۔ جو صبر کی منزل پر آ گیا وہ کشادگی کی منزل پر آ گیا۔ الصبر مفتاح الفرج فرمایا کہ صبر کشادگی کی چابی ہے۔ جو صبر کر جائے گا، اس وقت کو گزار جائے گا، اس کے لیے پھر وسعتیں ہی وسعتیں ہیں۔ یہ عالم محدود ہو جائے گا، اس سے بڑا عالم اللہ اس کو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جی بیٹا بولیں۔ تو وہ شکوہ نہیں کرے گا تو شیخ بھی پھر یہ فرمائے گا کہ تم پہ سب روا ہے، اگر تم نے کچھ غلطی کی ہوئی ہے تو پھر تم پہ سب روا ہونے کا جو حکایت مسجد بھی موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر دور کے اندر ہر شخصیت کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے اس طریقے سے جڑے کہ اگر کوئی سی وقت پہ کوئی مشکل بھی آئے تو اس کو صبر کے ساتھ گزارے، تاکہ جو ہے عالم لطیف کے معاملات آپ کے لیے آسان ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک دفعہ میں سمجھ لیں بات کو کہ ہم عالم کثافت میں ہیں، مگر اسی عالم کثافت سے عالم لطافت کے لیے راستہ جا رہا ہے۔ ہمارے وجودوں میں اللہ نے جو پروگرامنگ کی ہے، ہم پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، طفلی دور میں ہوتے ہیں، پھر ہم لڑکپن کے دور میں ہوتے ہیں۔ بلوغت کے معاملات ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہوتے۔ مگر جب بالغ ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ سب باتیں بلوغت کی بات کی سمجھنے کی ہیں۔ اس طرح فکری طور پر ہم لوگ بہت نچلے درجے پہ رہتے ہیں۔ جیسے جیسے تربیت کے بعد وقت گزرتا ہے، وہاں تو سسٹم آٹو پہ سیٹ ہے، وقت آئے گا بالغ ہو جائیں گے۔ مگر کچھ چیزیں آپ کو اختیاری، کچھ اضطراری ہیں، خود بخود ہوتی ہیں، کچھ اختیاری ہیں۔ تو اختیاری طور پر یہ راستہ ہے کہ راہ حق کو چننا، پسند کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا، 1,24,000 پیغمبر۔ اللہ غنی، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کی گردنیں جہنم سے، کثافت سے، دھوئیں کے ماحول سے نکل کر روشنی کے ماحول میں آئے۔ اس کے لیے اتنا بڑا سسٹم ڈیزائن کیا گیا، ایک کے بعد ایک، کوئی صبر سکھانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی شفا سکھانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی انداز تکلم سنوارنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں، اور خضر جو ہے ان سے اگلی منزلیں سمجھانے کے لیے اللہ بھیج رہا ہے۔ تو اتنا بڑا ہیوج سسٹم جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، وہ صرف اس لیے کیا کہ یہ کہیں بھٹک نہ جائیں، کیونکہ راجعون کی جو منزل ان کے حصے میں آنی ہے۔ ہم سب کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ تو جو راجعون ہوتے ہیں، جو پلٹ کر جاتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوتے۔ جو تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں، وہ راجعون کی منزل پر سرفراز ہوتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور جو ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات بھی ہیں، تنگیاں بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے جو ان کے ساتھ پھر وہ اس طرح کی امتحانات میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی ندیم صاحب پہلی نشست ہے، فرمائیے۔ لڑکیاں یہ نہیں سمجھ لیں کہ یہ میری طرح خود ہیں، تو یہ تو جب پتہ چلتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے تو اس کی روشنی، تو اسی طرح سبزہ دار وغیرہ یہ وہ بھی یہ نہیں سمجھے کہ میں خود سے ہی سبزہ دار ہوں، تو یہ بھی جو ہے نا ایک موسم بہار باہر چلا جائے گا، خزاں آئے گی تو پھر وہ پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ زندگی میں بھی جو خوشحالی، کامرانی، شادمانی اور وسعتیں عطا ہو رہی ہیں، تو معلوم صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یہ ان کی برکتوں سے ہیں۔ ایک درخت بوری بھر آم پیدا کر دیتا ہے، آم کا درخت، ایک درخت بوری بھر کے، جب آم کا درخت جو کہ جمادات میں سے ہے وہ یہ کر رہا ہے، تو اللہ کا فیض جو اللہ نے متعین کردہ لوگوں کے ذریعے مخلوق میں پیدا ہے، سورج پورا روشن کر دیتا ہے۔ مگر اصحاب کہف جب سوتے ہیں تو سورج بھی پلٹ کر گزرتا ہے۔ یہ درجہ بندی اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ، میرا دوست جہاں سو رہے ہیں غار کے اندر، تو سورج کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ کہف کے اندر کہ ترچھے ہو کے گزرو۔ یہ بھی مسلط خداوند متعال ہے۔ جب آم کے درخت سے اتنا فیضیاب ہو رہے ہیں، تو اہل اللہ کی نسبت و سنگت و قربت اور ان کی تربیت کے بعد کون سا مقام اس میں آئے گا؟ تو وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس میں یہ غرہ یا یہ خود پسندی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس کو سنبھال رہے ہیں۔ اور سنبھال کے کیا کہہ رہے ہیں؟ معافی طلبی کر لو، رونا گانا کر لو،
ہاں اللہ کو زاری پسند ہے زاری کر لو. ہاں جو خدا خواہد کہ ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے. جب تصور تو کریں کہ اللہ، تصور کریں کہ ان ساری کائناتوں کا، سارے گلیکسیز کا، سارے سورجوں کا، ایک سورج نہیں ہے، سورج یہ ہمارا سب سے چھوٹا سورج ہے گلیکسی کا، ایسے ہزاروں سورج اللہ نے بنائے، ان سب کا رب. پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چوں مرو فرماتے ہیں چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، میرا ملان، میرا رجحان زاری عاجزی انکساری کی طرف کر دیتا ہے. تو اگر کہیں کہیں کہاں بھی انکساری عاجزی ہے، علم کے باوجود انکساری ہے، تو یہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے. تو دوست ایسے نہیں بنتے، دوست ان تمام مشکلوں، تنگیوں، پریشانیوں، جنیاتی کوٹ کی محرومیوں سے گزر کر جب انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ عاجزی انکساری ہوتی ہے، تو اس بات کا بیان ثبوت ہوتا ہے کیا انبیاء کے اختیارات کی کیا حدیں ہیں. عیسیٰ ابن مریم جس حمام میں غسل فرماتے تھے، سپر نارمل طریقے سے اللہ نے ان کو وجود بخشا، بغیر باپ کے عالم وجود میں آئے، پالنے میں کہہ دیا میں اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. تو وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس حمام میں غسل فرماتے تھے اور آپ کے وجود سے پانی ٹچ ہو کر جو نالیوں موریوں سے باہر آتا تھا، تو وہاں پہ لوگ جزامی اور برس والے اور مادہ ذات اندھے بیٹھ کر اس پانی کو ہاتھ لگاتے، آنکھوں پر پھیرتے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر پھیرتے تو برس کے نشان مٹ جاتے، ہاتھ پاؤں پہ لگاتے تو جھڑتے ہوئے وجود جو لیپروسی جزام کی وجہ سے جھڑ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا. تو اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ جو میرا نبی ہے، ابھی امام کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائی، ابھی تو اس کی مقتدی کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ میں مریم کی بات ہو رہی ہے. امام کی فضیلت خود ہی سمجھتے جائیے کیا ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور آپ کو اللہ نے کیسے کیسے نوازا ہوگا. خود امیجن کیجئے، خود سمجھیے. نشست اسی لیے ہے کہ ہم اپنے تصورات کو اس لیول تک لے کر جائیں جہاں حقیقت ہمارے سامنے آ جائے. تو اس طرح میں بات ہوئی تھی نا، تم اسی دنیا میں رہ جاؤ. ارض الانبیاء بھی ہے، ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں بس، ارض الانبیاء کی زمینیں بھی ہیں. وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، غور کیجئے. معلوم آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جناب حضرت کل کی نشست میں صحابی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب جی کی جو علم تھا اس کے بعد جس سے وہ وہی لکھتے تھے، اس کے اندر تھوڑی سی میں آ گئی تھی، ایسے الفاظ. ظاہر تو اس نے خدا کی تعریف ہی کری ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کری کس طریقے سے وہی آتی ہے. تو میرے پاس یہ ہو سکتا ہے وہی آئے، تو خداوند کریم کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب سے آگے کیوں بڑھا. دیکھیں بہت رک جائیں، سب رک جائیں. آپ تبارک الذی احسن الخالقین، سب سے اچھا بنانے والا اللہ ہے، حق ہے، اور لکھوایا بھی گیا اسی طرح سورہ مومنین کے آخر میں. تو مگر یہ بات آپ کے معیار کی نہیں ہے جو آپ کہنے میں بیٹھ جائیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، نبی سے فرما رہا ہے، تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. کسی تھرڈ پرسن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ الفاظ بھی ادا کرے، وہ الفاظ بھی ممنوع ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. کہہ دیا اور جب جیسے کہا تو پھر کیا ہوا، سختی آ گئی. تو خود میں وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں پھر کیا ہے، وہی کچھ نہیں ہوتی ہے جو کہتے ہیں لکھواتے رہتے ہیں، ایسا معاذ اللہ معاذ نہیں ہے. پھر سختی آ گئی اس سے بہت زبردست قسم کی، راندہ درگاہ ہو گئے، نکال دیے گئے. مگر میں اکثر کہتا ہوں، کتنے موقع ایسے بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ شان رحیمی کو اللہ نے جلوہ کر دیا. شان رحیمی کو جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو کئی موقع ایسے، میں اگر میں کہوں گا تو بہت لیکچر لمبا ہو جائے گا، کہ کئی موقع پہ اللہ کی یعنی کہ بدترین مخالف ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ ام رسول، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ٹارگیٹ کلنگ کرنے والا، ہندا کا غلام وحشی، جب فتح مکہ کے موقع پر آیا اور آپ اسے اگر کہتے بھئی یہ ایسا کرو، لگاؤ پھانسی گھاٹ بناؤ، اس کو پھانسی دو، تو پھر کیا فرق ہوتا عام بادشاہوں میں اور آپ میں. وہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا، آپ کو معاف کیا، رحمت کا جلوہ دکھایا. تو کون ہے جو ایسا جلوہ دکھا سکتا ہے؟ اس دور میں بھی جو دشمن قابو میں آ جائے چھوڑتے ہیں وہ لوگ، اس کے زن بچہ کولو پلوا دیتے ہیں. اور وہ شان رحیمی اللہ نے دنیا کو دکھانی تھی، تو پھر کیا کیا، اس کو درگزر کیا، معاف کیا. بے شمار اس میں سے گفتگو ہو کہاں اللہ کے نبی کی شان رحیمی جلوہ گر ہوئی. تو ایک پورا لیکچر ہے یہ، بہت زبردست قسم کا.
جی تو اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی کہ کس طریقے سے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، اس کو پہلے نطفے سے گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر گوشت چڑھائے، پھر مولانا آ جاتے ہیں اس کے بعد روح کے اوپر کہ اصل چیز جو تمہارے پاس امر ربی ہے، جو امانت اس مالک کی، اس کو اجاگر کرو. بے شک. جیسے لوہا آگ میں رہ کے آگ کی ساری خصوصیات اس کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو تم بھی ایسے ہی ہو. وہ یہ روح اسی مالک کی ہے، جب ایسے ہی اس کو پلٹا دو گے تو جیسے لوہے کے اندر وہ تاثیر آ گئی تو تمہاری روح کے اندر بھی قطرہ جا کے سمندر سے پی جائے. کیا بات ہے، خوبصورت بات، خوبصورت بات. تو خداوند کریم نے 6 لاکھ سالہ عبادت گزار کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی صورت مسکرانا. جب اس بات کو سمجھ جائیں گے نا دوستوں، سارے مسئلے ہو جائیں گے. فضیلت کس کو ہے؟ فضیلت آدم اور اولاد آدم کو ہے. اور اولاد آدم میں جو لوگ باغی ہیں، مثلاً حابیل فرما بردار ہیں اور قابیل باغی ہے، نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ، فوراً پوچھا میری ذریت کے بارے میں. اللہ نے فرمایا ابراہیم سے، جب اللہ نے فرما دیا کہ دوست ہیں، بہت بڑے دوست ہیں، خلیل حق ہیں، وہاں اللہ رعایت نہیں نکالا. لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے ہے. تو آدم کی نسل میں جتنے فرما بردار ہیں وہ آدمیت پر ہیں، اور جتنے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ رجسٹریشن ان کی وہاں ابلیس کے پاڑے میں ہو گئی. تیسرا ذکر کیا آپ نے درمیان میں کہ ہمارے چاروں طرف جو یہ دیواریں ہیں حس کی، ہوس کی، تو یہ ہم تو نظر نہیں آتی، ہمیں تو اس کو توڑنے والا ہی توڑے گا جو اس کو دیکھے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے خداوند کریم سے فرمایا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کیسے موت دیکھیں اور زندگی دیکھیں. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات، اچھی تو بات. خداوند کریم سے پوچھا کیا یقین نہیں ہے؟ بالکل مولا یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اطمینان کے لیے. آپ مارتے ہو جلاتے کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ جی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم 4 پرندے لے کے آ جاؤ، چھوٹے چھوٹے، ان کو آ کے گھر میں اپنے پالو، وہ خود سے مانوس کرو ان کو کہ تم آواز دو تو تمہاری آواز سے وہ لپیٹ کے آئے. بے شک. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے جو پالے، بطخ اور مور اور مرغ کا آواز، 4 پرندے پالنے کے بعد جب وہ بڑے ہوئے، مانوس ہو گئے، تو خداوند کریم کا کاٹ دیا، چھری سے تو کاٹا، لیکن چونچ ان کی چاروں کی الگ کر دی، باقی سب قیمہ کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ اس کو پہاڑی کے جا کے پھینک دی جاتی ہے، کچھ یہاں پہ، کچھ یہاں پہ، کچھ یہاں پہ. جب آواز ہوئی تو پھر وہ 4 پرندے جس کا گوشت جس کے ساتھ ساتھ مل کر وہ علیہ السلام کے پاس آ گئے. اس سے آپ نے بھی پچھلے درس میں مولانا کی مثنوی شریف سے یہ کہ 4 پرندے جس خصلت کے مور کو تکبر کی خصلت ہے، اور بطخ حس کی علامت ہے، کی علامت ہے، مرغ شہوت کی علامت ہے، کوا دراز عمر کی علامت ہے. تو یہ چاروں یعنی کہ کیا خوبصورت تمثیل ہے، مثال ہے کہ اس وقت سے 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اور آج بھی دیکھیں اس خانقاہ میں 4 پرندے ہیں الحمدللہ، یہاں مور بھی ہے، بطخ بھی ہے، مرغ بھی ہے، اور کوے بھی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسی انداز میں چل رہے ہیں. یہ ایک بات اور کہہ کے گزرو، جو قدرت کا انتظام ہے وہ ویسے کا ویسی ہے اور ویسی رہے گا. جو انسان کی حادث کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ ہر سال جو ہے میڈیسن کو امپروو کر رہے ہیں، یہ 3rd جنریشن اور 4th جنریشن اور 5th جنریشن پہ جا رہے ہیں، کیونکہ تم نے بنایا ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، اور تم حادث ہو، تمہاری بنائی ہوئی چیزیں بھی ادنا ہیں، اور جو اس کی بنائی ہوئی چیزیں وہ افضل ہیں اور ہمیشہ افضل ہی رہیں گی. اسی لیے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی قدر کرو، اس کے فیصلوں کی قدر کرو، اس کے انبیاء کی قدر کرو، اس کے دوستوں کی قدر کرو. تم یہی کر کے بادب بانصیب و بے ادب بے نصیب ہو جاتا ہے. جی. اہل اللہ سے جڑنے سے یہی کہ ہمارے پاس جو دیواریں، کل پھر ایک اور بات آپ نے بتائی کہ 70-72 جو فرقے ہم لے کے گھومتے ہیں. اب اس کے اندر ہماری عام زندگی ہے، اس کے اندر ہم تکبر ہے، حس ہے، ہوس ہے، شہوت ہے، سب چیزیں یہ بت لے کے ہم اپنے ساتھ گھومتے ہیں. تو اس کو توڑنے والا کوئی
اہل نظر ہی توڑے گا. ایک کل مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک اللہ والے تھے اس دنیا سے پردہ کر گئے. تو کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ خداوند کریم نے کیا معاملہ کیا. اس نے کہا کہ میں جب وقت مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو مجھے ندا آ گئی وہی حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اس وقت خداوند کریم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. ایک دن یہ کہیں بیٹھے میری وحدانیت بیان کر رہے تھے، 10 دیر تھے ہلکے میں دوستوں میں. تو وہاں سے میرے دوست کا گزر ہوا، تو اس کا وہ درس میرے دوست کے دل کو بہت بھایا، اچھا لگا. تو اس وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا. اس وجہ سے حالانکہ اس کی عبادت اپنی جگہ پہ تھی، حقیقت اپنی جگہ تھی، لیکن یہاں پہ ایک یاد رکھیں سبھی لوگ، رحمت حق بہانہ میں جو یاد، اللہ کی رحمت کیا بات ہے. کسی عارف نے کہا کہ اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. رحمت حق بہانہ میں جو یاد، کہ بہا کہتے ہیں خزانے کو فارسی زبان میں. تمہیں اب یہاں پہ کچھ معاملات میں تخصیص ہے، خصوصیت ہے کہ کچھ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، کہ جس طرح نقطہ نواز ہے تو نوازنے کے لیے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کا کلیئر ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا سسٹم کلیئر ہے، آپ کی فکر کلیئر ہے، آپ کے تقرب اللہ کے منزل کی طرح طلب ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں وہی کامیاب ہو جائیں گے. ابھی جنہوں نے جد و جہد رائے خدا کی شروع ہی نہیں کی ہے تو ان کا کیا یہاں پہ ذکر ہوگا اور کیا بیان ہوگا. جو کر رہے ہیں، بستر چھوڑ رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، ازدواج کو چھوڑ رہے ہیں، معاملات کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر نکلے ہیں رائے خدا کے لیے، اور نہ کوئی کھانے کا شوق، نہ کوئی لمبی تان کے سونے کا شوق، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جو جد و جہد کر رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ ان کے راستے بنا دیتا ہے. اور بے شمار مثالیں ہمارے دائیں بائیں ہیں کہ کیسے جو عام سا کردار ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا. فکری ترقی، روحانی ترقی، باطنی ترقی کرتے ہوئے اللہ نے اس کو مقام پر سرفراز کیا. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، دینے کا انداز ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جو آیت سورت کا بڑا ایک اچھا انداز مولانا نے دکھایا، وہ اذا زلزلت الارض زلزالها. ہاں، کیا اس کا انداز تھا کہ اس میں آپ نے فرمایا جب خدا زمین کو ہلائے گا تو تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ اگل دے گی، اور وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ تم نے جو سجدے کیے ہیں، تمہارے جو بھی اعمال تھے، جو بھی اعمال ہیں، کتنے پیورٹی کے ساتھ تھے اور کتنے امپیورٹی کے ساتھ تھے. اکثر سنتے آئے ہیں کہ ہم 70 اور 72 فرقے جو ہیں وہ باہر ہوں گے، باہر تلاش کیے جائیں گے. تو مولانا نے ایک نیا انداز کل دکھایا کہ وہ تو ہماری اپنی ذات کے اندر ہیں 70 اور 72 فرقے. کہ تم اس کو یہاں رکتے ہیں تھوڑا سا کہ شرح کرنے کے معاملے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، اور ترجمہ یہ کیا تھا جس جگہ رہتے ہو تمہارا وطن ہے تو وہ اس سے محبت کرو، یہ ایمان کا جز ہے. اور کہتے ہیں یہ وطن ہے، یہ تو گزرگاہ ہے. کس نے بتائی یہ بات؟ ہمیں کس نے بتائی یہ بات؟ پہلے ہم تو اس کو وطن سمجھے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وطن نہیں ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ. وطن تو وہ ہے جو چھوڑ کر آئے ہو. جانا چاہیے. کتنی زبردست تشریح ہے مولانا کے یہاں. اسی طرح سے ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، ہاں آپ فرما دیجئے ربی زدنی علما. 2 پوائنٹ دیکھ جاؤں گا. ایک تو یہ وطن یہ نہیں ہے، وطن کہیں اور ہے، اس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے. خیر تو اور پھر کیا ہے کہ ربی زدنی علما. آپ فرما دیجئے اے اللہ مجھے علم کے مقابلے میں فضیلت عطا فرما. ربی اے میرے رب، گرامر کے اعتبار سے زدنی مجھے زیادہ کر، علم کے مقابلے میں. دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما. جبکہ نبی کے معاملے میں علم ادنا ہے اور نبی کو فوقیت حاصل ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے جو باعث تخلیق کائنات ہیں وہ علم سے نچلے درجے پر ہوں، اس کی دعا کریں؟ زبردست پوائنٹ نہیں ہے یہ کہ ربی زدنی علما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے علم سے بھی اوپر کے درجے پہنچا دے. ہمارے آپ کے لیے انتہا علم ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم انتہا نہیں ہے. آپ کے لیے اللہ کی ذات انتہا ہے، تو وہ علم سے بھی اوپر کا درجہ ہے. اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا جائے خر، آپ فرما ربی زدنی علما، اللہ مجھے علم سے بھی اوپر کے درجے پر سرفراز کر جا.
تو یہی تھا کہ وہ جب جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا واقعہ کہ وہ آقا علیہ السلام کے کو جو ہے وہ ہمسری کر رہے تھے، وہ ان کو بائی پاس کر کے ان کو آگے جانا چاہ رہے تھے، تو ان کا یہ خیال جو ہے وہ پڑھ لیا گیا، ان کا یہ وہم وسواس بھی پڑھ لیا گیا۔ تو جیسے آپ نے گزشتہ بیان میں فرمایا تھا شیر بھیڑی اور لومڑی والی حکایت میں کہ اختیار کا مطلب امتحان ہے، تو ان کے اوپر اختیار ملا گیا، ان کو جو پوسٹنگ کی گئی تھی ان کو کاتب جو وہی کی کا درجہ ملا، تو وہ اس امتحان میں جو ہے ان کے اوپر پھر وہ امتحان بھی آیا، اور وہ امتحان میں یہ تھا کہ وہ نبی کو علیہ السلام کو بائی پاس کر کے آگے جانا چاہ رہے تھے، تو یہ جو ہے اس لیے ان کے اوپر پھر وہ سختی بھی آ گئی۔ تو ایک واقعہ جو ابو علی سینا کا واقعہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ اللہ تک خدا تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ انتہا کی بات ہے، واہ 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 واہ، بالکل۔ تو جب آقا علیہ السلام نے ابو علی سینا کو روکا تو وہ واصل جہنم ہو گئے۔ تو یہ آقا تک خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کا راستے کے بنا نہیں جایا جا سکتا، وہ آقا علیہ السلام کے ذریعے ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، ورنہ تو پھر وہ راندہ درگاہ ہیں، اور پھر وہ یہی ہے کہ جیسے 70-72 فرقے ہمارے اندر ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، اس کو نکالنا ہے، مولانا نے کل یہ بتایا۔ اور پھر یہ کہ اس کو بات کو اگر ہم پھیلا کر دیکھیں تو ہر دور کے مشائخ کبار کا جو مقام و مرتبہ ہے اس بات کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے بات چل رہی تھی ایک کاتب وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے جا کے کیا وہیں تک کا مضمون تھا؟ نہیں، یہ قیامت تک کا مضمون ہے۔ ہر دور کے کامل کے آگے جو ادنا ہے وہ کامل سے مقابلے کی بات خیال بھی نہ لائے دل میں، کیونکہ اس میں خطرات چھپے ہوئے ہیں، اور وہ خطرات اس کے لیے مشکل بن سکتے ہیں۔ تو عاجزی و انکساری، کل بھی بات ہوئی، ابھی بھی ہو رہی ہے کہ عاجزی و انکساری اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرنا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جو اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے وہ کون ہے؟ 6 لاکھ سال کا زاہد بھی نکال کے باہر کر دیا گیا، تو 50 سال والوں کی کیا حیثیت ہے؟ جی ماشاء اللہ۔